حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ کے وہ گزارے جس میں صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ بقیہ زندگی بھی اسی میں گزاری، لیکن اس زندگی میں اس سے آگے بڑھ کر احکامات کا سیکھنا سکھانا بھی تھا۔ اور نہ صرف احکامات کا سیکھنا سکھانا بلکہ اس کے ساتھ قلوب کا تزکیہ کرنا بھی تھا۔ قلوب کا تزکیہ کرنا یعنی دلوں سے ان خراب اخلاق کو نکالنا اور اچھے اخلاق ان میں پیدا کرنا۔ خراب اخلاق کیا ہیں؟ جیسے نماز سے پہلے عرض کیا، غصہ کرنا بیجا خراب اخلاق، تکبر کرنا خراب اخلاق ہے، اور حرص یہ خراب اخلاق ہے، حسد خراب اخلاق ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے پہ، تکبر کے مقابلے پہ تواضع اختیار کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں۔ حرص کے مقابلے پہ قناعت اختیار کرنا اچھے اخلاق ہیں۔ تو بعد کی زندگی یعنی جو مدینہ منورہ والی زندگی ہے، اس میں دعوت کے علاوہ اور بھی بہت سے احکامات آئے جن کا سیکھنا سکھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذمہ داری رہی، لیکن یہ سب ذمہ داریوں سے اوپر کی ذمہ داری وہی رہی۔ پہلے مکہ مکرمہ کا چھوٹا سا علاقہ تھا، پھر مدینہ منورہ آ گئے تو اب قبائل کا علاقہ ہو گیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ملکوں کے اندر فلاں ملک کا حاکم اور فلاں ملک کا حاکم اور فلاں ملک کا حاکم۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود جزیرۃ العرب سے باہر نہیں نکلے، لیکن اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو سکھا کر، سمجھا کر اور خط کے ذریعے ان حکمرانوں کو دعوت دی۔ اہمیت کیسے سمجھائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا تو قرآن ہے، لیکن جب حدیث میں یہ آ جائے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اب نبی اپنا فرمان نہیں بتا رہے، اب اللہ رب العزت کا فرمان بتلا رہے۔ اپنا فرمان بھی ان کا اللہ کا ہی فرمان ہوتا تھا، لیکن یہاں اللہ کی بات کو نقل فرما رہے ہیں۔ میں تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اچھی بات کی طرف بلانا اور بری بات سے روکنا، تم اس کو کرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو، وہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ اللہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں تم سوال کرو گے، اے اللہ ہمیں فلانے سے حفاظت چاہیے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت چاہیے، اے اللہ ہم فلاں فلاں مسئلے آگے، تم سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔ تم مجھ سے مدد چاہو گے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ کتنا کھلا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ صحاح ستہ کی کتاب کی روایت ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ نہیں؟ بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، صبح شام دعائیں ہو رہی ہیں۔ کیا نمازیوں میں کمی ہو گئی؟ نہیں، نمازی تو اتنے ہو گئے کہ مسجدوں پہ مسجدیں بن رہی ہیں۔ حاجیوں میں کمی ہو گئی؟ نہیں، وہ تو لاکھوں، پہلے ہزاروں جاتے تھے اب لاکھوں جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں میں کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ مدرسے ویران ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ خیر امت نے
جو تاکید کی گئی تھی کہ یہ کام کرتے رہنا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، خیر امت نے اس کام کو چھوڑ دیا، لہذا وہ وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے وہ ہو گیا۔ اور ایک بات ذرا دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ جو دیندار ہیں، جو دین پر ہیں، انہوں نے بھی دین کو بس رسم بنا لیا، رسم بنا لیا۔ ہمیں یاد ہے تبلیغی کام کرنے والے جس وقت میں ان کا مشورہ ہوتا اور یہ کہتے کہ بھئی یہ رائے میں مشورہ ہوا ہے، اس کو سارے شہروں میں اس مشورے کو پہنچاؤ، تو وہ بیٹھ کر اس مشورے میں جو طے ہوا تھا اس کو نقل کرتے، 10-20 آدمی بیٹھ جاتے اور وہ ایک آدمی بولتا تھا، باقی اس کو لکھتے جاتے، نقل کرتے تھے ہاتھ سے۔ وہ فوٹو اسٹیٹ نہیں کراتے تھے کہ بھئی ہماری جان مارا مال کس لیے، اسی لیے تو ہے، تو لکھو ہاتھ سے، مشقت ہی ہوگی نا، اللہ اس مشقت کو قبول کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آج ہی صبح مجھے کسی نے کہا وہ پتہ نہیں ایک گانا تو نہیں کہیں گے اس کو، ایک نظم پڑھی جا رہی ہے، پتہ نہیں تبلیغ میں نکلو، پتہ نہیں کون، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک واٹس ایپ پر اشتہار آیا ہوا ہے کہ 27 جنوری سے اجتماع ہے۔ یا خدا! تو دوسری چیز یہ ہو گئی، دعوت کے اصل منہج، دعوت کا اصل رخ جو مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، امت کو اس جگہ پر، اس لیول پر لے آؤ جس لیول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل السلام نے آ کے جب کہہ دیا کہ اگر آپ کہیں، یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فرما دیں تو یہ مکہ مکرمہ کے دونوں پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ سونے کا پہاڑ ہے ہر دفعہ ٹکڑا لے کر پھر آپ کہیں جا رہے ہوں گے تاکہ وہ بیچیں اور اس سے معاملہ کریں، یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوستو یہ ایک زندگی ہے جس میں سارا انحصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ترین طریقے پر ہے۔ یقیناً زمانے کا اتنی دوری ہو چکی ہے کہ ایگزیکٹلی وہی چیز، بالکل وہی چیز کرنا تو بہت مشکل ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھی لباس کے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں، بتا دیں لباس متعین نہیں ہے، لباس کے اصول مقرر کیے گئے، ساتر ہو، بدن چھپانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے بدن جھلک رہا ہو۔ اچھا ہم جب کہتے ہیں بدن جھلک رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو موٹا کپڑا پہنا ہے، نہیں، لیکن موٹا کپڑا آپ نے اتنا چست پہنا ہوا ہے کہ آپ کے بدن کی ساخت، جس کو آپ ناف سے لے کے گھٹنے تک کہتے ہیں، وہ ساخت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ساتر لباس کی اجازت۔ اچھا خیر، اور یہ جب سوال آ جاتا ہے کہ پھر یہ کرتا شلوار، ہم کہتے دیکھو بھائی دو باتیں ہیں، کرتا شلوار یہ دوسرے لباسوں کے مقابلے میں سنت سے قریب ہے، یہ اس لیے بات یاد آئی کہ جو میں نے ابھی کہا سنت سے قریب ہے، اور دوسری بات کہ یہ امت کے صلحاء کا، نیک لوگوں کا لباس ہے۔ باقی ٹخنوں سے نیچے وہ عربی وہ عبا پہن لینا، سنت لباس نصف ساق تک ہے، ساق یعنی پنڈلی تک ہے، کرتا پنڈلی تک ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ شلوار یا پاجامہ لنگی یہ بھی پنڈلی تک ہے۔ اجازت جو دی گئی وہ ٹخنے تک دی، ٹخنے سے نیچے کوئی لباس سنت نہیں ہے۔ خیر بات دوسری طرف سے جائے گی، دین کے کام کرنے کا جو اقرب الی السنت یعنی سنت سے قریب ترین طریقہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں بات یہاں سے مڑی تھی کہ ایک تو وہ ہے جو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو کام تو سمجھتے ہیں کہ ہاں کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ اس میں اپنی مرضی کو دخل دیتے ہیں، اپنی مرضی کو دخل دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کام کرنے والوں کے مشورے اس میں جو چیز طے ہو رہی ہو اس پر چلنے کے، اپنی مرضی سے چلتے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد ہے جب لوگ کام کرنے والے بزرگوں کے مشورے سے چلا کرتے تھے
3 دن کا لگایا ہوا آدمی آتا تھا، اس کی زندگی بدلی بھی ہوتی تھی۔ اب جب ہم اس طرح نہیں چلتے تو 3 چولہے لگائے ہوا آدمی آ کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس کی زندگی ویسی کی ویسی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں حج کر کے آتا تھا آدمی، زندگی بدل رہی ہوتی۔ ابھی جب حج کر کے آتا ہے آدمی تو دوسرے کہتے ہیں دیکھو یہ اب حج کر لیا، اس نے ہوشیار رہنا، اب ڈنڈی مارے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ وہ حج کو آڑ بناتے ہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، حج کو آڑ بناتے ہیں، حج کو استعمال کرتے ہیں اپنی تجارت کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے اٹھانے کے لیے۔ اس لیے خدا نخواستہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حاجی ہو جانے سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کام ہے، اس کام کو کرنا چاہیے، اس کام کے بہت سے فائدے ہیں، اس کام میں نہ لگنے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور فائدے اتنے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ دوسرا فائدہ نہیں دکھا سکتے۔ ایک معمولی سی بات کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جاوے۔ قرآن حدیث میں ایسا پورا واقعہ کہیں نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں اس طرح کے بات کہنا یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس نیکی کے فرشتے بھی آتے ہیں اور برائی کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ نیکی والے کہتے ہیں مسلمان تھا، جنت کے لباس پہنائیں گے، جنت کے بستر بچھائیں گے، جنت کی خوشبو لگائیں گے۔ برائی والے فرشتے ہیں کہ ہم یہ تو بہت برا گناہ گار مسلمان تھا، اس کی تو ہم پٹائی کریں گے۔ تو تیسرا فرشتہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ کیا فیصلہ کرے؟ کہ دیکھ لو اس کی برائی زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے۔ دیکھا جاوے تو معلوم ہوا کہ برائی زیادہ ہے، نیکی کم ہے۔ کہا اچھا اب تو ہم پٹائی کریں؟ کہا نہیں، ابھی پٹائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اپنے مرنے سے پہلے 5 آدمیوں کو سورہ فاتحہ سکھا کے مرا ہے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اعمال نامے میں وہ آ رہا ہے۔ اب جو دوبارہ آئے کہ بھائی ان 5 کا انتقال ہو گیا، چلو اب وزن کرو، اب جو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ پھر گناہ ابھی بھی زیادہ ہیں۔ کہ اب تو پٹائی کریں؟ تو نیکی والے کیا کہیں؟ نہ نہ نہ، پٹائی تو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ 5 اپنے سے پہلے 5 5 5 25 آدمی کو سکھا کے مرے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولو کوئی نہ کوئی وقت تو ہوگا کہ اس کی نیکی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ایسا ایک کام ہے، اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ نہیں سکھا رہے ہوتے، اس میں ہم ایک ایسے کام کے اندر اپنے آپ کو لگا رہے تھے جس کام کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ وہ آدمی جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ دینے لگا۔ وہ آدمی جو حج نہیں کرتا تھا اس نے کہا اللہ اچھا ایسا ہوگا تو میں حج کر لیتا ہوں۔ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا نمازیں شروع کر دی، صرف سورہ فاتحہ کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ زندگیاں بدلنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں قیامت تک کام ہے نا یہ ایک، اور اس کام میں آپ جڑ گئے تو جتنا ثواب سب کو مل رہا ہے وہ سب کا آپ کو مل جائے۔ تو اس لیے یہ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک قصہ بنا کر بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، جو آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر امت میں شمار کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی شرط کو پورا کرے۔ اللہ مجھے اس کی سمجھ توفیق دے دے۔ اب تو آسان ہو گیا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں تھے، کوئی جماعت کہیں مسجد میں چل جائے نکال دیتے تھے، اکا دکا آدمی کسی ایک محلے میں کام کرنے والا ہوتا تھا۔ اب کام کرنے والے زیادہ ہیں، کام سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صرف ایک اختلاف لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی دعوت کے کام سے نہیں ہوتا، دعوت کا کام کرنے والے کی حرکت سے ہوتا ہے۔ فلانا تبلیغ کرتا ہے وہ ایسا ہے، فلانا دعوت کرتا ہے وہ ایسا ہے، تو اس میں تو پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ کیسے؟ کہ غیر مسلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ دیکھو مسلمان جو ڈنڈی مارتے ہیں، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ مسلمان جو ہے وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی دعوت کا کام اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اپنی ضرورت سمجھ کر کیا جائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اگلا جمعہ ہفتہ اتوار وہاں ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة وذكرك ورشدك
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.